السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 5 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 3 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ ٹرانسلیشن: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے تم سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو، حتیٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سننے لگے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے پہنچا دے اس کی امن کی جگہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ قوم کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ کہ جن سے عہد کیا تم نے نزدیک مسجد حرام کے۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، بس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے، یعنی کہ عہد کی پاسداری میں، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تفسیر: جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ چکے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات کا اظہار ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول بری ہیں مشرکین سے، اور حج کے بارے میں بھی پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر اعراض کر لو گے، منہ موڑ لو گے، ان احکامات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگے، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو رپیٹ کیا جانا، پہلے بھی مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا اور اعلان برات کا کہا گیا، تو بعض اوقات تاکید کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دوبارہ بات رپیٹ کی جاتی ہے۔ تو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کسی قسم کی اس میں عہد شکنی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، اس معاملے میں پھر تم بھی عہد کی پاسداری رکھو، جو عہد تم نے جس مدت تک کے لیے ان سے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اب تمہارے لائق نہیں کہ تم کسی قسم کی بھی ان سے عہد شکنی کرو یا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بے وفائی کرو، مکمل عہد کی پاسداری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کیونکہ عہد کی پاسداری کرنا بھی تقویٰ کے عین قریب ہے۔ عہد کی پاسداری وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ہی دوست رکھتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ اب یاد ہے کہ ان کے اندر جو عہد کی مدت تھی وہ 4 مہینے تھی، اور 4 مہینے کون سے تھے؟ ذی الحجہ سے لے کر ربیع الثانی تک،
یعنی کہ 4 مہینے پے در پے، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ 4 مہینے پے در پے ان سے معاہدہ کیا گیا کہ اس کے اندر جنگ نہیں کرنی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو حرمت والے مسلسل مہینے ہیں ان سے یہ مراد ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کسی اور اینگل سے سوچا جائے تو یہ مہینے نہیں بنتے۔ اس لیے جو راجح رائے، جو اوتھینٹک رائے ہے، وہ کچھ مفسرین کی جیسے حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے اسے مراد 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک مراد لیے ہیں، لیکن یہ 4 مہینے، انہیں ادھر اشہر الحرام کہا۔ اور ان کو حرمت والے مہینے کس اینگل سے کہا گیا؟ کیونکہ اس میں مشرکین کا جو قتل تھا وہ حرام کر دیا گیا کہ مشرکین سے جنگ نہیں کرنی، ان کی خون ریزی نہیں کرنی۔ تو زیادہ جو راجح رائے ہے وہ یہی رائے ہے، اسی کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ پے در پے جو 4 مہینے بنتے ہیں وہی زیادہ درست ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو پھر کوئی لحاظ نہ رکھو، مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، وخذوہم واحصروہم، اور ان کو پکڑو اور ان کے کو قید کرو، ان کا حصار کرو، ان کے لیے جگہ تنگ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گات کی جگہ۔ یعنی کہ اب اعلان کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم سے ان سے لحاظ نہ رکھو، بلکہ ان کو جہاں بھی ان کا رستہ پاؤ تو ان کو اس رستے میں تنگ کرو اور ان کو قید کر لو۔ اور یاد ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، مکہ میں اجازت نہیں تھی کہ جوابی کارروائی کی جائے، لیکن اب دین مکمل ہو چکا ہے، مدینہ کی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، تو اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے معاہدے جب پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو اور ان کے لیے ہر گات کی جگہ بیٹھو۔ لیکن ایک اور ساتھ ہی شرط رکھ دی گئی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَحَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو پھر ان کی راہیں چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ پرانی دشمنی لیتے ہوئے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، بلکہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، جو دین کے احکامات ہیں ان پہ پورا اترنے لگیں، تو پھر ان کی راہیں الگ کر دو، پھر ان کو تنگ کرنے کے کوئی رستے نہ ڈھونڈو۔ اس ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت خاص ہے، غفور بھی اور رحیم بھی، اس کا بیان کیا گیا۔ ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر تمہیں لائق نہیں کہ تم کسی کو بلا وجہ تنگ کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پھر ایسے لوگوں سے ظاہری معاملہ کیا جائے گا، ظاہری حالت دیکھ کر، نہ کہ انسان کہے کہ اس کے دل میں تو دغا ہے، یہ تو مجھ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے۔ ظاہری معاملہ کیا جائے گا۔ اگر بظاہر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اپنی حالات سنوار لیتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کسی کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے، اور آپ نے کہا کہ تم نے اسامہ واقعی اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ پھر آپ سے مسلسل یہ بات دہرا رہے تھے کہ اسامہ کل قیامت کو جب وہ کلمہ لے کر آئے گا تو کیا کرو گے، کل قیامت کو جب وہ کلمہ لے کر آئے گا تو کیا کرو گے۔ اتنے اس بات سے پریشان ہوئے سیدنا اسامہ کہ انہوں نے خواہش کی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری معاملے پہ ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ 3 کام کرنے تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی کہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی قصاص، کوئی دیت، تو وہ الگ معاملہ ہے، ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے، لیکن اگر یہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر مجھے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 5 تک تفسیر کر چکے ہیں اور 2 آیہ مبارکہ کی ہم نے ٹرانسلیشن کی، آیہ مبارکہ 7 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آج آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے، لیسن کے لاسٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ جب سے جنگ بدر ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو، کچھ آپ نے اچھا سیکھا ہو، آپ نے اس کو انجوائے کیا ہو، جو بھی آپ کی فیلنگ ہے وہ آپ نے ضرور بتانی ہے، یا کہ پھر سمجھ نہیں آئی کسی بات کی، آپ صرف بور ہی ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا بعض اوقات لا علمی سے انسان جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس ایک لیسن کی حد تک ہم پڑھ رہے ہیں اور بور ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی فیلنگ ہے آپ نے ضرور بتانی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔